السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب بھی مسلمانوں پہ ظلم یا زیادتی ہوتی ہے تو سب سے پہلے جو آواز بلند ہوتی ہے وہ ترکی سے ہوتی ہے۔ ترکی کے پریزیڈنٹ رجب طیب ایردوغان کی آخر کیا بات ہے جو ترکی امریکہ کو بھی آنکھیں دکھاتا ہے اور کہتا ہے ہمیں جنگ کی دھمکی مت دینا، ہماری تاریخ پڑھ لو پہلے۔ اس کی وجہ ہے خلافت عثمانیہ کی تاریخ۔ غازی ارطغرل ہی وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے سلطنت عثمانیہ کی نیو رکھی، اور آپ ہی کے بیٹے غازی عثمان کے نام سے سلطنت کا نام عثمانیہ رکھا گیا۔ حضرت ارطغرل غازی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بہادر، زبردست مجاہد اسلام اور اللہ کے ولی ہے۔ سلطنت عثمانیہ، جسے خلافت عثمانیہ بھی کہتے ہیں، عیسائی علاقوں میں اسلام کے جھنڈے گاڑنے والی سلطنت، جس نے صلیبی عیسائی لشکر کو وہ زخم دیے کہ آج تک اس سے وہ ابھر نہ پائے۔ روم کی 1000 سالہ حکومت کو اکھاڑ پھینکنے اور قسطنطنیہ، آج کا استنبول کو فتح کر کے اسلام کی وہ داستان لکھ دی کہ آج بھی دشمن پڑھ کر تھرا جاتے ہیں۔ اس سلطنت نے تقریباً 600 سال تک حکومت کی، 1453 سے 1922 تک۔ 1922 میں سلطنت عثمانیہ کو ختم کر کے اس پہ پابندی لگا کے پورے خاندان کو عرب چھوڑنے پہ مجبور کیا۔ 100 سال کا معاہدہ ٹریٹی آف لوسین میں طرح طرح کی پابندی لگا دی تاکہ ترکی پھر قہر بن کر عیسائیوں پہ ٹوٹنا پڑے۔ اس ٹریٹی کی عمر بھی مکمل ہونے والی ہے، جو 2023 میں ترکی پھر سے پابندیوں سے آزاد ہو جائے گا۔ ارطغرل غازی کے کارناموں کو سمجھنے کے لیے خلافت عباسی اور ہلاکو خان کے بارے میں جان لینا بہت ضروری ہے۔ 1258 عیسوی میں خلافت عباسیوں کو تاتاریوں، منگول جو منگولیا دیش کے تھے، ان کے ہاتھوں بغداد شہر میں قتل عام کے ساتھ خاتمہ ہوا، اور آخری عباسی خلیفہ مستعصم باللہ کو جانور کی کھال میں لپیٹ کر گھوڑے دوڑا کر کچل دیا گیا۔ ان تاتاریوں کا سردار تھا ہلاکو خان، جو مذہب کے اعتبار سے بودھ مذہب کا تھا۔ ہلاکو کا بغداد پہ حملہ اور اس کے بعد منگولوں کا وحشی درندہ پن، شاید ہی کسی شہر نے ایسی تباہی دیکھی ہو جو شہر بغداد نے دیکھی۔ محرخین، ہسٹورینز لکھتے ہیں کہ اس ہلاکو خان نے صرف مسلمان کو قتل ہی نہیں کیا بلکہ مساجد کو بھی شہید کروایا۔ اس وقت کی دنیا کی سب سے بڑی لائبریری، بگ ورلڈ لائبریری میں جتنے بھی کتب حدیث تھی، جتنے بھی کتابیں، قرآن کی تفسیر وغیرہ، سب اس نے دجلہ ندی میں ڈلوا دی تھی، جس کی سیاہی سے دجلہ کا پانی کئی دنوں تک کالا ہو گیا تھا۔ کچھ ہسٹورینز، ایکسپرٹس نے لکھا ہے کہ ویسٹرن کلچر اسی وجہ سے پھل پھول سکا کہ منگولوں نے اس وقت کی بہترین مسلمان کلچر کو تباہ کر کے ویسٹ کے لیے راستہ صاف کر دیا تھا۔ اسی ہلاکو خان کی تباہی کی وجہ سے غازی ارطغرل نے مسلمز کو مضبوط کیا اور پھر سلطنت عثمانیہ کی شروعات ہوئی۔ بعد میں یہی تاتاری قوم مسلمان ہو گئی اور ترک نسل کے نام سے مشہور ہو گئی۔ ترکان تیموری، جس کی نسل میں بابر پیدا ہوا اور انڈیا میں مغل امپائر کی بنیاد ڈالی۔ ترکان صفوی، جس کی حکومت ایران میں قائم ہوئی۔ ترکان سلجوقی، اس خاندان کی بہت مضبوط حکومت ترکی کے علاقے میں استنبول کو چھوڑ کر آس پاس قائم ہوئی۔ سن 1300 عیسوی میں ان سلجوقوں کا خاتمہ ہو گیا۔ انہی ریاستوں میں ویسٹرن اناطولیہ کی چھوٹی سی ریاست میں ارطغرل غازی ایک ترک سلطان تھے۔ مسلمان جب بھی دین کے راستے سے دور ہوئے تو غلامی اور ذلت ان کا مقدر بن گئی۔ ہمارا ماضی ہماری پہچان ہے۔ تاریخ اسلام میں خلفائے راشدین کے بعد بہت سے مجاہد اسلام گزرے جو بہت مشہور ہے، جنہوں نے عیسائی فوج کے دانت کھٹے کیے۔ ان میں سلطان صلاح الدین ایوبی، سلطان نور الدین جنگی، رکن الدین بیبرس، سلطان الپ ارسلان وغیرہ شامل ہے۔ ارطغرل غازی ایک ایسے عظیم مجاہد ہیں جو مسلمانوں کی آزادی کی جد و جہد کے لیے جہاد کا راستہ اپنایا
اور بہت سی قربانیاں دی، اور اس طرح مسلمانوں کے لیے ایک روشن دور کا آغاز ہوا۔ ارطغرل غازی 1151 میں کائی قبیلے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد سلیمان شاہ کائی قبیلے کے سردار تھے۔ سردار سلیمان شاہ کی وفات کے بعد الطغرل، جو ارطغرل کے نام سے مشہور ہے، کائی قبیلے کے سردار بنے۔ وہ بہت ذہین بہترین جنگجو تھے۔ غازی ارطغرل نے سردار بننے بعد عیسائیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، ان کی سازشوں کو ناکام کیا اور ان کے مشہور قلعے کو فتح کیا۔ بہادری، شجاعت اور وفاداری کی وجہ سے اس وقت کے اناطولیہ کے سلطان علاء الدین نے ارطغرل غازی کو اگوس قبائل کا سردار اعلیٰ اور اناطولیہ کی سرحدی علاقے جو بیزنٹائن کے قریب تھے اس کا نگران بنا دیا۔ ارطغرل غازی کے 3 بیٹے تھے، سلیمان، گندوج الپ اور عثمان سب بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ ارطغرل غازی نے ان کی دینی اور جنگی تربیت کی اور وہ بڑے ہو کر والد کے شان جہاد میں شامل ہوتے رہے۔ ارطغرل غازی ایک مقصد کے لیے لڑ رہے تھے۔ انہوں نے منگلوں کے بڑے بڑے سپہ سالار کو قتل کیے، جن میں نویان اور الچنک مشہور ہیں۔ سلجوق سلطنت منگلوں کے ہاتھوں ختم ہو چکی تھی اور ارطغرل غازی نے تمام ترک قبیلوں کو اکٹھا کیا، عیسائی فوج سے چھینے گئے علاقوں کو ایک ریاست کی شکل دی اور تعلیم و تربیت کے لیے درسگاہ تعمیر کی تاکہ لوگ جدید علوم سے روبرو ہو اور اس طرح مضبوط اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی جا سکے۔ پیارے اسلامی دوستوں، ہلاکو خان جیسے ظالم کا دور کتنا مشکل ہوگا آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا۔ بغداد کی تباہی اور چاروں طرف سے ان عیسائی فوج منگلوں کے حملے اور تنہا مسلمان، وہ بھی کمزور۔ کبھی اس وقت کو یاد کرے اور پھر آج کے وقت کو یاد کرے تو آج کا وقت اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ جو کوہ ستم ادھر ٹوٹے، لیکن دوستوں سلام ہے ان جابازوں کو جنہوں نے اللہ پہ ایسا ایمان رکھا تھا کہ انہوں نے زندگی کا ایک ہی مقصد بنایا، مسلمانوں کو منگلوں اور عیسائیوں کے ظلم سے بچانا ہے۔ وہ تھوڑے ہی تھے لیکن ان کا جذبہ لاکھوں پہ بھاری تھا۔ اس وقت اگر غازی ارطغرل صرف اپنے قبیلے کی سوچتے اور مسلمانوں کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تو آج ترکی، اناطولیہ، بیزنٹائن رومیوں ہی کے ہاتھوں میں رہتا، قسطنطنیہ استنبول نہیں بنتا اور بغداد پھر سے آباد نہیں ہوتا۔ ارطغرل غازی نے منگلوں کا خاتمہ کرنے کے لیے فیصلہ کن جنگ کا ارادہ کیا اور اس مقصد کے لیے منگول سلطان برقا خان جو مسلمان ہو چکے تھے اور مصر کے سلطان رکن الدین بیبرس کو آمادہ کیا اور طے پایا کہ ایک بڑی فوج تیار کی جائے جس میں تمام ترک قبائل بھی شامل ہو۔ اناطولیہ میں فیصلہ کن جنگ کا آغاز کیا گیا۔ اس جنگ میں منگلوں کو عبرتناک شکست ہوئی اور مسلمان فتح یاب ہوئے۔ غازی ارطغرل ان عیسائیوں اور منگلوں کو اس علاقے سے نکالنے میں کامیاب ہو گئے اور اب یہ بہت بڑی ریاست بن چکی تھی۔ غازی ارطغرل نے بیزنٹائن سلطنت کے ایک بڑے متحد لشکر کو شکست دی۔ مدتوں سے اس جاگیر کو حاصل کرنے کے لیے مسلسل جنگ لڑتے رہے۔ ارطغرل غازی کے پیر و مرشد حضرت محی الدین ابن العربی تھے جو ہر جنگ میں ارطغرل غازی کو نصیحت اور آنے والے خطرے کے آگاہ کرتے تھے۔ 1281 میں حضرت غازی ارطغرل کا انتقال ہو گیا۔ سوبوت کے مقبرے میں آپ دفن ہے۔ غازی ارطغرل کے وفات کے بعد ان کے چھوٹے بیٹے عثمان کائی قبیلے کے سردار بنے اور ریاست کو اکٹھا اور مضبوط کرتے رہے۔ 1299 میں سلجوقی سلطنت بالکل ختم ہو گئی۔ عثمان غازی نے اپنی خود مختار حکومت کا اعلان کر دیا۔